بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجامعات اور مرکز دعویٰ و ارشاد الغاز سعودی عرب کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے یوم الآخر، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ لیجیے درس ملاحظہ فرمائیں۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج سے کافی دنوں پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ وقت تقریباً 10 سال کا گزر چکا ہو یا اسی کے لگ بھگ، قیامت کی نشانیوں سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے یا اس وقت ہمارے جو بھائی حاضر رہا کرتے تھے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ ضرورت کے پیش نظر اور خصوصاً وقت حاضر کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں وہ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، جس سے متعلق سب سے پہلے یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اوپر جن چیزوں سے متعلق ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے یا بندوں کے ایمان کا رکن جن چیزوں کو قرار دیا ہے، اس میں ایک چیز آخرت پر ایمان لانا بھی ہے کہ نہیں؟ مدرسے کے اندر، مکتب میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہے نا؟ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو یہ بندے کے ایمان کے کل رکن کتنے ہیں؟ 6 رکن ہیں۔ بندے کے ایمان کے 6 رکن ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اسلام کے رکن کل 5 ہیں: شہادتین، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 رکن کس کے ہیں؟ اسلام کے ہیں۔ اور 6 رکن کس کے ہیں؟ ایمان کے ہیں۔ 6 رکن ایمان کے ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اللہ کے یوم آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو بندوں کے ایمان کا جز ہیں اور رکن ہیں۔ بغیر اس پر ایمان لے آئے ہوئے، یعنی یوم آخرت پر بغیر ایمان لے آئے ہوئے کسی بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ جو بندہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لے آتا وہ مومن نہیں ہے۔ آخرت کے دن پر جو ایمان نہیں لے آتا وہ مومن نہیں ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، حاتم طائی ہے نا، حاتم طائی ہے، کتنی سخاوت کرتا تھا، کبھی کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی اور ہر موقع پر اس نے خرچ کیا، اللہ کے بندوں کی مدد کی، لیکن کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟
اس بات کا جواب ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث سے کہ عبداللہ ابن زید ابن جدعان مکہ مکرمہ کا ایک بہت مالدار آدمی تھا، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخی تھا۔ کیا نام ہے ان کا؟ یاد رکھیں گے، عبداللہ ابن زید ابن جدعان۔ ابن جدعان کے نام سے وہ مشہور تھا۔ کیا؟ ابن جدعان۔ اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو بڑی دیگ انہوں نے بنائی تھی غریبوں کو اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے موسم میں اس دیگ کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ کتنی بڑی دیگ رہی ہوگی ذرا بتائیں آپ، کہ دوپہر کے اندر اس دیگ کا سایہ اتنا ہوا کرتا تھا کہ اس کی سائے میں انسان بیٹھ جائے۔ سوچیں کتنی بڑی رہی ہوگی۔ شاید آپ لوگوں نے دیکھا نہ ہو اتنی بڑی دیگ، کہ دیکھا ہے کہ جس کے سائے میں انسان بیٹھ جائے، اور اس کے اندر جو کھانا پکا کر کے یا اس وقت کھانے کی جو چیز ہوتی تھی وہ جو رکھی جاتی تھی تو گھوڑے پر چڑھ کر کے رکھی جاتی تھی، یعنی اتنے اونچا تھا وہ۔ تو وہ حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا زید ابن عبداللہ ابن جدعان جو کہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کی خبر گیری کرتا تھا، اتنا خرچ کرتا تھا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا یا عائشہ، اے عائشہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے ایک دل بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میرے غلطیوں کو معاف کیجئے گا، یعنی اس کا ایمان آخرت کے اوپر نہیں تھا۔ ذرا سوچیں، اتنا خرچ کرنے کے بعد، لاکھ خرچ کیا ہوگا اس نے، اس کے باوجود وہ جنت پہ کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ اس کا ایمان آخرت پر نہیں تھا۔ تو آخرت پر ایمان بندے کے ایمان کا جز ہے اور رکن ہے، بغیر اس کے اوپر ایمان لے آئے ہوئے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آخرت کا ذکر بڑی کثرت سے فرمایا ہے، خصوصاً وہ آیتیں جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، اس کے اندر آخرت کا ذکر بہت ہی کثرت سے ہے۔ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزہ فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی تبلیغ کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو کھل کر کے کافر کہا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کافروں کا گمان یہ ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ آپ کیا کہیے؟ قل بلا وربی، آپ کہیے کہ یقیناً اٹھایا جائے گا میرے رب کی قسم۔ بلا وربی، یقیناً، ہاں انہیں اٹھایا جائے گا، وربی میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی۔ اچھا کیا ہے تو اچھے کو دیکھو گے، اور برا کیا ہے تو اس کو وہاں پر پاؤ گے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے اوپر مشکل نہیں ہے، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان۔ تو قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد جگہ بڑی تاکید کے ساتھ آخرت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور کافروں کو اسی بنیاد پر کافر قرار دیا گیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان
نہیں لے آتے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور بے شک الساعہ یعنی قیامت آنے والی ہے, لا ریب فیہا اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے, ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لے آتے. تو قیامت کے اوپر ایمان بڑا ضروری ہے. اچھا ایک بات اور, آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ دیکھیں, عقلاً بھی یہ ضروری ہے کہ قیامت آنی چاہیے. عقلاً بھی یہ ضروری ہے کہ قیامت آنی چاہیے. کیوں؟ دو اعتبار سے. دو اعتبار سے. ایک اعتبار سے تو یہ کہ ایک مومن بندہ ہے, وہ بہت سی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے, بہت سی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے, اس کا استعمال نہیں کرتا. اس سے بھی واضح طور پر یہ مثال لیجئے کہ ایک آدمی ہے, بڑا ظالم ہے, لوگوں کا حق کھاتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, ان کی عزت ریزی کرتا ہے, ان کو ہر طریقے سے پریشان کرتا ہے, اور دنیا کی نعمت میں ہر قسم کی نعمت اسے ملی ہوئی ہے. اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اچھا ایک مظلوم ہے, دنیا میں ظلم ہی سہتا رہتا ہے, بیمار ہی رہتا ہے, مار ہی کھاتا رہتا ہے, اور فقیر ہی رہتا ہے, دنیا کی کوئی نعمت اسے نہیں مل پاتی, اور اسی طریقے سے دنیا سے وہ چلا جاتا ہے. تو کس عقل میں آنے والی بات ہے کہ اس دنیا میں اس ظالم کے ظلم کا بدلہ اسے نہیں ملا, اور اس دنیا میں اس مظلوم کا حق اسے نہیں حاصل ہوا. تو یقیناً کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن اس ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے جو دنیا میں نہیں ملا ہے, اور اس مظلوم کو اس کا حق ملے جو اس دنیا میں اپنا نہیں پا سکا ہے. اور وہ دن کون ہے؟ قیامت کا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں دن نہیں ہے. کیا ہے کوئی دن؟ ایک انسان ظلم کرتے کرتے دنیا سے گزر جاتا ہے, اور ایک انسان ظلم سہتے سہتے دنیا سے گزر جاتا ہے. اب اگر کوئی ایسا دن نہ ہو جہاں پر ان دونوں کو ایک دوسرے کا بدلہ نہ ملے, تو یہ تو بہت صراحتاً ظلم ہے, نا انصافی ہے دنیا والوں کی نظر میں. لہذا ہونا چاہیے کوئی ایسا دن جہاں پر اس ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے, اور اس مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے. اور یہ دن کون ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی حکیم ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے, اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے, آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ سونا نہ پہنیے, آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ریشم نہ پہنیے, آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ شراب نہ پیجیے, آپ شراب نہ پیجیے. کیا مطلب یہ حکم بالکل بیکار ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. آخر آپ سونا نہ پہنیے, وہ کس عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ ریشم نہ پہنیے, کس عقل میں آنے والی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں قرار دی جا رہی ہیں, کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جو آدمی ان باتوں پر عمل کرتا ہے انہیں اس کا اچھا بدلہ ملے, اور جو آدمی ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اسے اس کا برا بدلہ ملے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہماری طرف تمہیں پلٹ کر کے نہیں آنا ہے. تو عقلی طور پر بھی یہ بات واضح ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے جس دن اس دنیا کے اندر جو لوگ مظلوم ہیں انہیں ان کا حق دیا جائے, اور اس دنیا میں جو لوگ ظالم ہیں انہیں ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے. ایک ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں کچھ چیزوں کو چھوڑ دے رہا ہے اسے اس کا بدلہ ملا جائے, اور جو شخص اللہ کی منع کرنے کے باوجود اس دنیا میں کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے اسے اس سے روکا جائے. اسی لیے اگر شراب پیتا ہوا انسان بغیر توبہ کے اس دنیا سے گزر جائے اور جنت میں داخل بھی ہو, لیکن پھر اسے جنت کی شراب نہیں ملے گی, اسے جنت کی شراب نہیں ملے گی. کیوں؟ اگر اسے بھی جنت کی شراب ملے
اور ایک اللہ کے اس بندے کو جو نہیں پیے اس کو ہی ملے تو فرق کیا رہ گیا؟ افنجعل المتقین کالفجار، کیا متقیوں کو فاجروں اور ظالموں کے برابر کر دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات عین انصاف ہے، یہ بات بالکل عدل کے اوپر مبنی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں پیش آئیں، یہ چیزیں پیش آئیں، اور اسی چیز کے اوپر ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے اور ایک کافر کا ایمان نہیں ہوتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ کس کا کام؟ لوہار کا، تلوار بنانا ہے، نیزہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یعنی جو چیزیں لوہے کی ہوتی وہ بنایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک کافر جو ہے عاصی بن وائل، ہمارے خیال سے عاصی بن وائل کے لیے تلوار وغیرہ بنائی، اور عاصی نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا، اور یہ مسلمان تھے اور وہ اسلام کا پکا دشمن تھا عاصی بن وائل۔ اس کے پاس مانگنے گئے تو وہ کہتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کفر نہیں کرو گے میں تمہارا حق نہیں دینے کو تیار ہوں۔ تو حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر تو مر جائے دوبارہ زندہ بھی ہو پھر بھی میں محمد کے ساتھ کفر نہیں کروں گا۔ وہ کہتا اچھا تم مجھے ڈرا رہے ہو تو ٹھیک ہے، جب میں مر گیا اور دوبارہ زندہ ہوں گا اور میرے پاس پیسے رہا تمہارا میں حق ادا کر دوں گا، میں حق ادا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال اوتین مالا وولدا اطلع الغیب، کیا اسے غیب پر کوئی اطلاع ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ دن قیامت میں اسے مال اور اولاد ملنے والا ہے؟ کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو انسان ظلم کیا گیا ہے اگر اس دنیا میں اس کا حق نہیں مل سکا تو آخرت میں اس کا حق دلایا جائے، اور ظالم جو ظلم کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا ہے ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اس کے ظلم کا بدلہ ملا جائے۔ دیکھیے ایک اور چیز ہے قیامت سے متعلق، مختصر طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ قیامت کا آنا تو برحق ہے لیکن وہ کب آئے گی یہ کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بالضبط قیامت کب آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد جگہ اس بات کو واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ لقمان کے آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آنے والی ہے، تو آپ کیا کہیے؟ انما علمها عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو قیامت کا آنا یقینی اور ضروری ہے لیکن قیامت کب آئے گی یہ کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ نہ کسی نبی کو اس کا علم حاصل ہے، نہ کسی ولی کو حاصل ہے، نہ کسی مولوی کو حاصل ہے، نہ کسی پیر کو حاصل ہے، نہ ہی کسی مرشد کو حاصل ہے، کسی مرشد کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم وغیرہ میں وہ حدیث جو حضرت جبرائیل کے نام سے مشہور، حدیث جبرائیل کے نام سے، مسلم شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لے آئے اور آخر میں شروع میں ان سے آپ سے ایمان کے متعلق پوچھا، اسلام کے متعلق پوچھا، احسان کے متعلق پوچھا، اور آخر میں کیا کہا کہ قیامت کے بارے میں آپ بتلائیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں کے علم میں سے ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کب آئے گی بالضبط یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، البتہ یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے آنے کی کچھ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں، اور آپ نے امت کے سامنے وہ چیزیں بغیر کسی کمی کے
آپ نے امت کے سامنے اس چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے. اور وہی چیز جو آیت ہم نے آپ کے سامنے شروع مقدمے کے اندر تلاوت کی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں, قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں, شروع ہو گئی ہیں. تو قیامت کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں. انہی نشانیوں کا جاننا اور ان نشانیوں کو باعث عبرت سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہتر اور ہمارے اور آپ کے لیے اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے انسان اپنے اعمال کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے, اپنے اعمال کو کسی طریقے سے درست کر سکتا ہے. انہی نشانیوں سے متعلق آج آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں. ایک تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اور دوسری قسم ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یا دوسرے الفاظ میں اس طریقے سے تعبیر کیجئے, کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو عادی قسم کی ہیں, عام طور پر جو دنیا میں چیزیں پیش آتی ہیں ان میں کثرت ہو گئی, یا وہ چیزیں جو انسان کے بس میں ہے اور اس کو انسان کرنا شروع کر دیا ہے. اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو غیر عادی ہیں, غیر طبیعی ہیں. مثال تو دجال کا آنا ہے. دجال ایک اپنا کام یہ بھی دکھلائے گا کہ ایک آدمی کو مارے گا دوبارہ زندہ کر دے گا. ظاہر تو غیر عادی چیزیں ہیں نا. اسی طریقے سے عادی چیز یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہو اور مغرب کے اندر ڈوب جائے, یہ 24 گھنٹے کے اندر اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے. لیکن اگر یہی سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے تو غیر عادی چیز ہے نا, یہ کوئی فطری چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور ہو اور وہ انسان سے بات کرے کہ تو مومن ہے یا کافر ہے, یہ غیر عادی چیز ہے نا. تو اس قسم کی نشانیاں جو ہیں اسے علماء کیا کہتے ہیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کہتے ہیں. اچھا, ایک قیامت کی نشانیاں اس طریقے سے بھی ہیں, کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہیں, اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے واقع ہونے کی نشانیاں ہیں. یعنی کچھ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت اب قریب آنے والی ہے, اور کچھ نشانیاں جب آ جائیں تو اس کا مطلب ہے قیامت اب واقع ہونے والی ہے, دور نہیں ہے. تو آج کی اور اگلی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے میں قیامت کی چند نشانیاں رکھوں گا. آج جو میں رکھوں گا وہ مختصر طور پر قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ہیں, یعنی وہ چیزیں جو بالکل عام ہیں اور اس کے اندر کوئی عجیب و غریب چیز نہیں پائی جاتی. دیکھیے, سب سے پہلی نشانی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات ہے. بخاری شریف میں ہے یا مسلم شریف میں ہے, حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خیمے میں گیا. آپ اس وقت ایک چمڑے کے خیمے میں تھے, چمڑے کا بھی خیمہ بنتا تھا, آپ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور خیمہ چھوٹا تھا, اس کا دروازہ جو تھا وہ بھی چھوٹا تھا. تو ہم نے اجازت چاہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں داخل ہو جاؤ. ہم نے کہا کیا میں اپنے پورے کے پورے آ جاؤں؟ یعنی چھوٹا جگہ تھی. تو آپ نے فرمایا ہاں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پھر عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی اور آپ نے فرمایا اعدد ستن, 6 نشانیاں قیامت سے پہلے پہلے تم شمار کرو. پہلی نشانی آپ نے اس میں کیا بتائی؟ میری وفات, بیت المقدس کا فتح ہونا,
تیسری نشانی بتائی آپ نے کہ ایک عام موت پیدا ہوگی، ایک عام بیماری ہوگی جس سے بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ چوتھی نشانی آپ نے بتائی کہ مال کی بڑی کثرت ہو جائے گی، مال کی بڑی کثرت ہو جائے گی۔ اور پانچویں نشانی کیا بتائی؟ ہمارے خیال سے عام فتنہ پیدا ہوگا جو عرب کے تمام گھروں کے اندر داخل ہو جائے گا، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کے اندر وہ فتنہ داخل نہ ہو۔ اور چھٹی نشانی آپ یہ بتائی کہ تم اور بنو اصفر یعنی نصارہ مل کر کے ایک دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اور جب تمہیں کامیابی ہوگی تو نصارہ خیانت کریں گے اور پھر تمہارے بیچ اور ان کے اندر لڑائی چھڑ جائے گی۔ یہ 6 نشانیاں قیامت کی ہیں، یہ قیامت کی 6 نشانیاں ہیں، اور یہ تقریباً 6 نشانیاں جو شمار ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ہیں یا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ جہاں تک پہلی نشانی کا تعلق ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہی بھیجے گئے ہیں، یعنی جتنا فاصلہ ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، میری آمد کے بعد قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو پہلی نشانی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے جو 11 ہجری کے اندر واقع ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 63 سال رہ کر کے، جس میں 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا وقت گزارا ہے، اس دنیا کو ایمان کی اور امن کی دولت سے نواز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ایسی نشانیاں پیش آئی ہیں جو قیامت کی نشانیاں شمار کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ کب پھٹا ہے چاند؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ منا کے اندر موجود تھے کہ مکہ کے مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ جادوگر نہیں ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں تھے اور نہ ہی جادو کو آپ کوئی علم جانا تھا، سیکھا تھا، اور نہ ہی جادو کو آپ جانتے تھے، ظاہر بات اس کی حرمت کو جانتے تھے، اس کے تمام طریقوں کو غلط ہونے کو جانتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب اس طریقے سے جادوگر جادو سیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کا علم نہیں تھا، یقیناً آپ جادوگر نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا اس لیے کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ تو کیا کہا کافروں نے کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، اس لیے کہ جادوگر کا اثر زمین ہی پر رہتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا، جادوگر کا جو اثر ہوتا ہے وہ کہاں؟ زمین ہی پر رہتا ہے، آسمان تک اس کا اثر نہیں پہنچتا۔ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا دوبارہ ان سے، کیا تم لوگ یقینی طور پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور ایسے فرمایا تو آدھا چاند مشرق اور آدھا مغرب کی طرف ہوا، یہاں تک کہ پہاڑ کے آڑ میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن پھر بھی مشرک آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہنے لگے او اس کا جادو تو آسمان پر بھی چل جایا کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں قرآن مجید کے اندر سورہ قمر نازل فرمائی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اہواءہم وکل امر مستقر. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی قیامت کی بعد نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کی علامت قرار دی. اسی طریقے سے بیت المقدس کا فتح ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 16 ہجری کے اندر فتح ہو چکا ہے. سن 16 ہجری کے اندر فتح ہو چکا. میں اس کی تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو بخاری شریف کچھ حدیث کے اندر ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے رکھا کہ 6 نشانیاں شمار کرو، اس میں ایک نشانی ہے کہ عام موت کا واقع ہونا بھی ہے، اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں 18 ہجری کے اندر پیش آیا تھا. امواس جو بیت المقدس کے قریب ایک شہر تھا، وہاں طاعون یا کالرا کی بیماری پیدا ہوئی اور تھوڑے ہی دنوں میں پورے شام کے اندر پھیل گئی، جس سے بہت سے مسلمان جس میں انتقال فرمائے ہیں. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 25,000 مسلمانوں کی وفات اس مرد میں ہوئی تھی. کتنے؟ 25,000، جن میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث ابن ہشام. ان تمام لوگوں کی موت اسے طاعون امواس کے اندر واقع ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک عام موت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو آئی اور ختم ہو چکی ہے. اسی طریقے سے آپ نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ مال کی بڑی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ انسان اپنا صدقہ لے کر کے نکلے گا، اس کا صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اور یہ صورتحال ایک بار پیش آ چکی ہے اور دوبارہ پھر پیش آنے والی ہے. پہلی بار کب پیش آئی ہے؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کے زمانے میں. حالانکہ ان کی خلافت تقریباً صرف 30 مہینے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مال کی فراوانی اس قدر ہو گئی تھی کہ بسا اوقات آدمی اپنا صدقہ لے کر کے مسجد کے پاس آتا تھا، ایک آدمی کے پاس رکھ کر گیا تھا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو، لیکن شام کو دوبارہ اپنا صدقہ آ کر کے واپس لے لیتا تھا، کوئی اسے قبول کرنے والا ملتا نہیں تھا. اسی طریقے سے یہ صورتحال دوبارہ بھی پیش آئے گی. وہ کب؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں، جب مہدی کا اس دنیا میں ورود ہوگا تو پھر اس دنیا کے اندر اتنی رفاہیت پیدا ہوگی، اتنی مالداری ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا انسان نہ ملے گا. اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے نبی دجال نہ ظاہر ہو جائیں. اور سب سے بڑا آخر میں کون آئے گا؟ مسیح دجال آئے گا. اور آپ کے زمانے ہی سے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا. مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ الاسدی اور سجاح جو عورت تھی. ان تمام لوگوں نے آپ کے زمانے میں یا آپ کے وفات کے فوراً بعد نبوت کا ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. اسود عنسی کا قتل آپ کی وفات سے پہلے ہی ہو چکا تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا. اور مسیلمہ کذاب کہاں کا تھا؟ یمامہ کا رہنے والا تھا. یمامہ کہاں ہے آج؟ ریاض کے بعد جو خرج کا علاقہ ہے وہ یمامہ کا علاقہ کہلاتا تھا. جس کا جو قتل کب قتل ہوا ہے؟ مسیلمہ کذاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید
کی قیادت میں جو فوج بھیجی گئی تھی. اچھا اسے قتل کس نے کیا ہے؟ مسلمہ کذاب کو کون بتا سکتا ہے؟ مسلمہ کذاب کو قتل کس نے کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ پڑھیں تاریخ بھائی. ہاں نہ، جس نے کفر کی حالت میں اسلام کے سب سے بڑے پہلوان کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اسی نے مسلمہ کذاب کا بھی قتل کیا ہے. وحشی نے، وحشی بن حرب نے، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا ہے. اور یہ سوچتے ہوئے کہ جب میں کافر تھا تو اسلام کے سب سے بڑے سردار کو ہم نے مارا ہے، تو اسلام لانے کے بعد کفر کا جو سب سے بڑا سردار ہے اسے میں قتل کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہو جاؤں. ہے نا؟ تو مسلمہ کذاب کا قتل کب ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج لے کر کے یمامہ پر آپ نے چڑھائی کی ہے. تو اسی طریقے سے طلحہ الاسدی، اس نے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ ایمان قبول کیا، اس کا ایمان اچھا ہوا. کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ویسے تو بہت نے دعویٰ کیا ہے، لیکن 30 کے قریب یعنی 27 ایسے ہیں جو بڑے پیمانے کے ہیں، یعنی ان کی طاقت بہت زیادہ ہوگی اور اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے. انہی میں سے ایک نبی جو قریب میں گزرا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ آپ کے یہاں کا ہے بھائی، غلام احمد قادیانی، ربوہ میں جس کا اڈا بنا ہوا ہے. وہ پنجاب قادیان کا رہنے والا تھا. ہندوستان پاکستان کے تقسیم کے بعد انگریزوں نے اپنی چالاکی سے انہیں کہاں منتقل کیا؟ پاکستان منتقل کر دیا تاکہ مسلمانوں میں رہ کر کے اپنا زہر پھیلائیں. غلام احمد قادیان اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، بڑے بڑے تقریباً 30 بڑے بڑے دجالوں اور کذابوں اور نبوت کے دعووں داروں کا ظاہر ہونا ہے. اور آگے چل کر کے بتلاؤں گا کہ ان میں سے آپ نے بتایا کہ 3 عورتیں ہوں گے اور باقی مرد ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور ایک کا ظہور ہو چکا ہے سجاہ کا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں جو ظاہر ہوئی تھی. اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی ہے حجاز کے اندر آگ کا ظاہر ہونا. حجاز کے اندر آگ کا ظاہر ہونا، اور یہ بھی 7ویں ہجری کے وسط کے اندر ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جو مدینہ منورہ کے پاس تھی. اور وہ آگ اتنی تیز تھی کہ مدینہ منورہ میں وہ آگ روشن تھی، اور اس آگ کی روشنی میں بغداد کے اندر لوگ بھی کتاب پڑھ لیا کرتے تھے، خط لکھ لیا کرتے تھے. اتنی تیز تھی وہ آگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک ایسی آگ ظاہر ہو جس سے بصرہ کے اندر اونٹوں کی گردن دیکھ لی جائے گی. اونٹوں کی گردن دیکھ لی جائے گی. متعدد کتب حدیث کے اندر لکھا ہے، ہم نے وہاں سے ایک تھوڑا سا پیراگراف نقل کیا، اسے آپ کو میں پڑھ کر کے سناتا ہوں. امام ابو شامہ ایک بہت بڑے مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بدھ کی رات 3 جمادی الاخرہ 654 کو، بدھ کی رات 3 جمادی الاخرہ 654 کو المدینہ منورہ میں سخت ترین آواز گونجی. پھر ایک ایسا عظیم زلزلہ آیا جس سے ساری زمین کانپ اٹھی، دیواریں ہل گئیں، چھتوں میں شگاف پڑ گیا، لکڑیاں اور دروازے کھڑکھڑا اٹھے، اور ایسا ہی ہر 1 گھنٹے پر ہوتا رہا. یہ سلسلہ جمعہ کے دن تک مہینے کی 5ویں تاریخ تک جاری رہا. یعنی 3 جمادی سے شروع ہوا ہے اور بدھ کو، جمعرات کو اور جمعہ کو یعنی 5ویں تاریخ تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر حرہ کی طرف ایک زبردست آگ کا ظہور ہوا جسے لوگوں نے اپنے گھروں سے دیکھا، اور ایسا لگتا تھا کہ مدینہ منورہ کے پاس ہی وہ آگ ہے. یہ بہت ہی زبردست آگ تھی. اس کے شعلے 3 میناروں سے زیادہ اونچے تھے. کتنی اونچی تھی؟ 3 مینارے جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ اونچے تھے. مدینہ شریف کی وادی میں آگ بہ رہی تھی.
یہاں تک کہ وادی شذا جہاں سے پانی بہتا تھا وہاں تک پہنچ گئی. وادی شذا جس طرح پانی سے پر تھی اسی طرح آگ سے پر ہو گئی اور پانی کا بہنا بند ہو گیا. قسم ہے اللہ کی, ہم ایک گروپ بنا کر اسے دیکھنے نکلے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بہا رہے تھے. حرہ نے عراقی حاجیوں کا راستہ بند کر رکھا تھا. پھر وہیں تک پہنچ کر کے آگ رک گئی. حالانکہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ آگ ہم لوگوں تک مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو جائے گی, لیکن لوٹ کر مشرق کی طرف بہنے لگی. اس کے بیچ سے بڑی بڑی چٹانوں کی صورت میں آگ کے ایسے انگارے نکلتے تھے کہ پتھروں کو کھا جاتے تھے. اس کی مثال وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. یہ خط 5 رجب 1454 ہجری کو لکھا گیا ہے. یعنی کتنا دن ہو گئے؟ 1 مہینہ سے زیادہ ہو گئے. 3 جمادی الاخرہ سے شروع ہوئی تھی نا, اور 5 رجب کو لکھا جا رہا ہے. اور تعداد میں تحریر آگ زیادتی ہی پر ہے, یعنی آگ بڑھتی ہی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے. وہ حروں سے گزر کر بنو قریظہ تک پہنچ گئی ہے. حرہ کا سارا علاقہ آگ سے پر ہے. مدینہ منورہ میں رہ کر رات میں اسے ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں گویا حاجیوں کی مشعلیں روشن ہیں. البتہ اصل آگ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں تو گویا سرخ آگ کے پہاڑ ہیں اور برابر بڑھتی جا رہی ہے. اب لوگ پریشان ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی انجام بخیر کرے. ہم آگ کی صحیح صورتحال بیان نہیں کر سکتے, آگ کی صحیح صورتحال بیان کرنے سے قاصر ہیں. ایک دوسرا خط جو امام ابو شامہ تک مدینہ منورہ کے قاضی شمس الدین بن سنان الحسینی نے لکھا تھا, اس میں وہ لکھتے ہیں, اس رات میں شہر کے امیر کے پاس میں گیا اور عرض کیا, عذاب نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرو, صدق دل سے توبہ کرو, بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. اس نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا, جس کا مال اس کے پاس تھا وہ سب واپس کر دیا. قسم ہے اللہ کی اے بھائی, آج تک ہماری زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے. مدینہ شریف کے تمام لوگوں نے توبہ کر لیا ہے. اس وقت مدینہ منورہ میں کسی بھی گانے بجانے کی آواز نہیں آ رہی ہے. آگ برابر بڑھتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں تک پہنچ چکا ہے. ہمیں خوف لاحق ہے کہ کہیں ہمیں یہ آگ اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. لوگ اکٹھا ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں, اور سبھی لوگوں نے جمعرات کو صدقی توبہ کر لی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جو لو اب تک ہم لوگوں تک پہنچ رہی تھی وہ رک گئی ہے, لیکن آگ ابھی تک رکی نہیں ہے. اس سے عجیب خوفناک آواز آتی ہے کہ نہ تو ہمیں سونے دیتی ہے اور نہ ہی کھانے پینے دیتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے اور کتنی خوفناک ہے, ہم اسے یہاں بیان نہیں کر سکتے. امام ابو شامہ آگے چل کر کے لکھتے ہیں کہ قاضی القضات صدر الدین علی ابن ابو القاسم الحنفی رحمہ اللہ نے ایک دن بحث و مذاکرہ میں ہم لوگوں سے عرض کیا کہ میں نے ایک بدوی کو دیکھا کہ بصرہ میں میرے والد رحمہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ان راتوں میں جب ارض حجاز میں آگ کا ظہور ہوا تھا تو بصرہ کے اندر اس آگ کی روشنی میں اپنے اونٹوں کی گردنیں تک دیکھ رہے تھے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی جس کی روشنی میں لوگ بصرہ کے اندر اونٹ کی گردنیں بھی دیکھ لیں گے. تو یہ قیامت کی ایک نشانی تھی جو ظاہر ہوئی اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا. دیکھیے, قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہیں اور برابر بڑھتی جا رہی ہیں, جو ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ زنا اور اس کا زیادہ ہونا ہے. اور یہ چیز ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ زنا کس کثرت سے بڑھتا جا رہا ہے. آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, اپنے منہ کا زنا, اور دوسرے زنا جو حقیقی زنا ہے وہ بھی دنیا کے اندر کس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے کہ کتنے ملک ایسے ہیں جو زنا کے لیے لائسنس جاری کر رہے ہیں, اور بغیر لائسنس کے کتنے دھندے زنا کے دنیا میں چل رہے ہیں. الامان الحفیظ, وہ بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ اس کا اسی طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا کے بڑے بڑے جو شہر ہیں اس میں اس قسم کے کتنے دھندے چلتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
تو زنا کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی, شراب پی جائے گی اور زنا کثرت سے ہونے لگے گا. اسی طریقے سے سود کا بڑھ جانا, سود کا پھیل جانا, دنیا کے اندر سودی کاروبار کثرت سے ہونا, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے اور برابر بڑھتی جا رہی ہے, جو ظاہر ہو چکی ہے اور برابر بڑھتی جا رہی ہے. آج ہم ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ ذرا اندازہ لگائیں کتنے لوگ ہیں جو سود لینے, دینے, کھانے یا سود پر مدد کرنے سے بچے ہوئے ہیں. لینے, دینے اور سود پر مدد کرنے سے بچے ہوئے ہیں. شاید ہی کوئی بینک ایسا ہو دنیا کے اندر جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو, جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو. تو عرض میں کر رہا تھا کہ سود کا بڑھ جانا اور برابر بڑھتے رہنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان, لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھائے گا. اگر کوئی انسان سود نہیں کھاتا تو کم سے کم اس کا دھواں ہی اس تک پہنچے گا. اس کے دوست ہوں گے جو سود کھانے والے ہوں گے, اس کے رشتہ دار ہوں گے جو سود کھانے والے ہوں گے, کم سے کم سود کھانے والوں سے چندہ تو لے گا کہ نہیں لے گا, سود کھانے والوں کی دعوتیں کھائے گا کہ نہیں کھائے گا. یہ صورتحال تو پیدا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین یدی الساعہ, قیامت سے پہلے سود بڑھ جائے گا, زنا بڑھ جائے گا اور شراب لوگ کثرت سے پینے لگیں گے. تو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے وہ ایک بھی ایک سود لوگ کثرت سے کھانا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مال کا بڑھ جانا ہے اور تجارت کا کثرت سے ہو جانا ہے. آج لوگوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے, لیکن لوگ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ ضروریات اپنی اتنی بڑھا لی ہے لوگوں نے کہ وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن انسان کی زندگی جن چیزوں سے چل سکتی ہے اس کا حساب لگایا جائے تو ہر انسان کے پاس اس سے زیادہ مال موجود ہے. مثال کے طور پر کھانا ہے, پانی ہے, پہننا ہے اور رہنے کے لیے مکان ہے. ان صرف اسی پر اگر انسان گزارا کرے تو اس کے پاس بہت مال ہے. لیکن آج انسان ظاہری چیزوں پر اتنا خرچہ کرتا ہے جتنا کھانے پینے پر خرچہ نہیں کرتا. گاڑی ہے, ٹیلی ویژن ہے اور پہننے کے لیے, دکھانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے ہیں. انسان اس وقت اسی لیے پریشان ہے, جو زیادہ کماتا ہے اس کو بھی نہیں پورا کر پاتا, وہ بھی نہیں پورا کر پاتا, اور جو تھوڑا کماتا ہے وہ بھی پورا نہیں کر پاتا ہے. جو مہینے میں 5,000 10,000 دے رہا ہے اس کے پاس بیٹھیے وہ بھی مقروض ہے اور وہ بھی اپنے گھر والوں کے خرچ سے پریشان ہے, اور جو بیچارہ 500 لے رہا ہے وہ بھی پریشان ہے. تو مال کی کثرت اور تجارت کا بڑھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ, قیامت سے پہلے لوگ صرف اپنی پہچان والوں سے سلام کرنے لگیں گے. اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, جن کو پہچانتے ہیں اس سے تو سلام کریں گے اور کتنا دوڑ کر کے اس سے ملیں گے, اور جس سے نہیں پہچانتے ہیں بغل سے گزر جاتے ہیں. معلوم ہے کہ مسلمان ہیں لیکن بغل سے گزر جا رہے ہیں. اور آج صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ بڑے اچھے اچھے لوگ ٹیلی فون کریں گے اور سلام نہیں کریں گے, ٹیلی فون شروع کریں گے اور سلام نہیں کریں گے. تو قیامت سے پہلے خاص سلام پھیل جائے گا. وہ فشوب التجارہ, اور تجارت بڑھ جائے گی, یہاں تک کہ عورت تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرے گی, عورت تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرے گی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے, یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے. اسی طرح آپ نے قیامت کی ایک نشانی بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائیں, جھوٹ بولنا بہت نہ بڑھ جائے. آج اگر غور کر کے دیکھیں تو شاید ہی کوئی آدمی جو جھوٹ سے بچا ہوا ہے, اور اس پر مصیبت یہ ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا, جھوٹ کو عیب
نہیں سمجھ رہا ہے. جھوٹے بہانے کر دینا, دھوکے دے دینا. کسی سے پیسہ لیا ہے, اچھا بھائی 5 دن میں واپس کر دوں گا. واپس کتنے دن؟ 5 سال میں بھی واپس نہیں کرے گا, اور وعدہ صرف 5 دن کا کیا تھا. ارے بھائی وعدہ کیا تھا لیکن نہیں ہوا تو کیا کروں, کہاں سے لے آؤں؟ نہیں, یہ تو جب ہوگا تو دے دوں گا. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو جھوٹ بولنا اتنا عام ہو چکا ہے. پڑھا لکھا آدمی, جاہل آدمی, اچھا آدمی, برا آدمی, ہر آدمی جھوٹ بولنا ایسا شروع کر دیا کہ اس کا احساس تک نہیں ہوتا. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جھوٹ زیادہ ہو جائے. وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ, اور بازار بڑے قریب ہو جائیں گے. ہر شہر کے اندر بازار ہے, ہر گاؤں میں بازار ہے. پہلے بازار بڑے بڑے شہروں کے اندر رہا کرتے تھے, اور 8, 10, 15, 20 دیہاتوں کو ملا کر کے ہفتے میں کہیں ایک بازار لگا کرتا تھا, ہے کہ نہیں؟ اور ہر شہر میں ہر محلے کے اندر بازار لگے ہوئے ہیں. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تجارت لوگ کثرت سے کرنے لگیں گے, اور لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہو جایا کرے گا. اسی طریقے سے قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں, گانے بجانے کا پھیل جانا ہے, اور اس کو لوگوں کو حلال سمجھنا شروع کر دینا ہے. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ پھیلے لیکن اسے لوگ برا سمجھیں. مثال کے طور پر زنا ہے, لوگ برا سمجھتے ہیں. شراب ہے, اور عام طور پر لوگ برا سمجھتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ پھیل جائے اور لوگ اسے برا نہ سمجھیں. مثال کے طور پر گانا ہے. آج کون ایسا کمرہ ہے جس میں گانے کے کیسٹیں نہ ہوں, یا کم سے کم جو ہے ٹی وی تو لگا ہی ہوا ہے اور ڈش کا نظام چل رہا ہے. اور کون سا ایسا ٹی وی اسٹیشن ہے جس کے اوپر گانا نہ آتا ہو؟ ہے کوئی دنیا میں؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ایک کہیں سے شروع بھی ہونے جا رہا تھا تو اس کو لوگوں نے توڑ پھوڑ کر پھینک دیا ہے کہ نہیں؟ ایک کہیں سے شروع ہونے جا رہا تھا اسی طریقے سے, تو لوگوں نے اسے توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیا, دنیا نے قبول ہی نہیں کیا اس کو. تو زنا, وہ گانے بجانے کا عام ہو جانا اور لوگوں کا اسے جائز سمجھنا, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی ہے جو بالکل آج واضح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کے اندر آخری زمانے میں خسف ہوگا, یعنی لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی, ان کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے. کہا کب؟ آپ نے فرمایا اس وقت جب کہ گانے اور گانے والیاں یہ زیادہ ہو جائیں گی اور لوگ باجا سننے شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو نشانی ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہے وہ بد کلامی کا اور رشتہ داری کا توڑنا اور اپنے پڑوسی کا لحاظ نہ کرنا, یہ بھی ہے کہ نہیں؟ اور بد کلامی کے بڑھنے کا معاملہ تو یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ آپس میں جب ملیں گے تو سلام نہیں کرے گا بلکہ گالیاں دے کر کے ملاقات کریں گے ایک دوسرے سے, ہنستے رہے گا اس کے اوپر. ملاقات ہوگی تو گالیاں دے گے ایک دوسرے سے سلام کرنے کے بجائے. تو بد کلامی کا بڑھ جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانی ایک ہے شرک کا ظاہر ہو جانا. اور آج کون سا ایسا شہر ہے الا ماشاء اللہ سعودیہ کے کچھ شہروں کو چھوڑ کر کے, بلکہ تمام شہروں کو جہاں ظاہر میں شرک نہیں ہے, بلکہ دنیا کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں پر شرک اور شرک کے اڈے نہ پائے جائیں, شرک اور شرک کے اڈے نہ پائے جاتے ہوں. اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ دین کس سے حاصل کریں گے یہ معیار ختم ہو جائے گا. کسی علم والے سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں یا بے علم سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں, یہ معیار ختم ہو جائے گا. کسی دیندار سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں یا کسی جھوٹے سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں, یہ معیار ختم ہو جائے گا. کسی صحیح علم رکھنے والے سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا کہ کسی صحیح علم رکھنے والے سے نہیں آپ علم حاصل کر رہے ہیں, یہ معیار ختم ہو جائے گا. وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جو بری طریقے سے اس دنیا کے اندر پھیل گیا ہے. آج لوگ عجیب عجیب فتوے دینا شروع کرتے ہیں اور لوگ اسے لے کر کے اس کے اوپر عمل بھی کرتے رہتے ہیں. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا فرمایا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اذا تکلم الرویبضہ, ہے نا, یہ رویدہ اور رویبضہ یہ بات کرنا شروع کرے گا دین کے معاملے میں, جسے کچھ بھی نہیں آتا ہے لیکن دین کے بارے میں فتویٰ دینا شروع کر دے گا. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بڑی اہم یہ بھی ہے. اسی طریقے سے
قیامت کی بعد نشانیاں جبھی شروع ہوئی نہیں لیکن ان کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں. انہیں بھی دو چار آپ دیکھ لیں. مثال کے طور پر ایک نشانی یہ ہے کہ جزیرے عرب کے اندر نہریں اور باغات کی کثرت ہو جائے گی. اور یہ بھی بات واضح رہے کہ ایسا پتہ چلتا ہے بہت سی احادیث سے کہ اس جزیرے کے اندر کبھی نہریں اور ندیاں بہتی تھیں. اور بعض ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہے, وہ کہتے تھے کہ یہاں سے زلفی تک ہم لوگ سامان پانی پر بہا کر لے جایا کرتے تھے. اسی الغات میں لوگ موجود ہیں. تو اس سے اور پہلے, بلکہ اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو اور بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ نہریں بہت بہتی رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ لا تقوم الساعہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جزیرے عرب نہروں اور باغات سے نہ بھر جائے. اللہ تعالیٰ قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہاں پر دوبارہ کثرت سے بارش ہونا شروع ہو جائے تو باغات ہو جائیں گے اور نہریں جاری ہو جائیں گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی, البتہ اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ مردوں کا کم ہونا اور عورتوں کا زیادہ ہو جانا. یعنی مردوں کی تعداد کم رہے گی اور عورتوں کی تعداد زیادہ رہے گی, اور یہ چیز بڑھنا شروع ہو گئی ہے. عام طور پر چائنا وغیرہ, چائنا کے علاوہ عام طور پر دوسرے ملکوں میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور جب جس طریقے سے اس وقت دنیا جس رخ پر چل رہی ہے, لڑائیاں, فتنہ, فساد, مار پیٹ, یہی صورتحال چلتی رہی, تو ظاہر بات ہے لڑائیوں میں, دنگے اور فساد میں عام طور پر کون مارے جاتے ہیں؟ مرد ہی مارے جاتے ہیں. اور یہ بھی بات واضح رہے, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ایسی لڑائیاں ہونے والی ہیں مسلمانوں میں اور کافروں میں کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ان کے اوپر سے چڑیا بھی اگر اڑنا چاہے گی تو وہ بھی نہیں پار کر سکے گی. اتنے لوگ مریں گے. تو ظاہر بات جب اتنے لوگ مریں گے تو عورتیں زیادہ تو ہو ہی جائیں گی. تو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ان من اشراط الساعہ, قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ علم کم ہو جائے گا, جہالت بڑھ جائے گی, زنا بہت پھیل جائے گا, وتکثر النساء, اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی, ویقل الرجال, اور مرد کم ہو جائیں گے, یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد ہوگا. 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد ہوگا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بخاری اور مسلم کے اندر ہے. تو قیامت کی ایک نشانی وہ جو ابھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی, البتہ اس کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں, وہ کیا ہے کہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کا کم ہونا. قیامت کی ایک نشانی جو کچھ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ظاہر ہوئی, وہ یہ ہے کہ بارش تو کثرت سے ہوگی, البتہ زمین سبزے کم اگائے گی. بارش کثرت سے ہوگی اور زمین سبزے کم اگائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقوم الساعہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آسمان سے بارش ہو لیکن سبزے کم اگائیں. تو بارش کثرت سے ہوگی لیکن سبزے نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئی نہیں ہیں لیکن عنقریب ہو سکتا ہے ظاہر ہو جائیں, ان میں یہ ہے چاند کا بڑا ہو جانا. یعنی ہلال جو چاند پہلے دوسرے دن نکلتا ہے, لوگ اسے دیکھیں گے تو ایک دن کا چاند انہیں 5 دن کا چاند محسوس ہوگا. آپ نے بیان فرمایا ان من اقتراب الساعہ انتفاخ الاہلہ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چاند پھول جائے گا. لوگ سمجھیں گے تو 10 دن کا, 5 دن کا اور 4 دن کا چاند ہے. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ درندے اور جمادات بھی بات کرنا شروع کریں گے. بھیڑیا انسان سے بات کرے گا, پتھر انسان سے بات کریں گے, اور اس کی بہت سی شکلیں تو اب آہستہ آہستہ ظاہر ہو گئی. یہ کیسٹ ہے کیا ہے, یہ جمادی تو ہے نا, لیکن بات کرتی کہ بات نہیں کرتی. کیسٹ ہے, آواز سنتے ہی نہیں سنتے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی مشین یا اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کر دے کہ یہ لکڑی بھی آپ کے بارے میں بتائے اور آپ اس کے سامنے بولیں اور یہ آپ کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دے. اب دیکھیں لوگ روبوٹ یہ چیزیں بنا ہی رہے ہیں کہ وہ دروازہ بھی کھول دے گا آپ کے لیے, آپ کو کمرے میں بیٹھا بھی دے گا اور آپ کے لیے چائے بھی پیش کر دے گا.
تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ درندے اور جمادات انسانوں سے بات کرنا شروع کریں گے. ان چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کو, ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آنا چاہیے. اسی طریقے سے قیامت سے پہلے ایسی ایسی مصیبتیں, ایسی ایسی بیماریاں, ایسی ایسی پریشانی, ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ انسان موت کی تمنا کرے, کاش کہ ہم مر جاتے بس. اور اپنے دل کے اندر غیرت رکھنے والا مسلمان اس وقت جو صورتحال مسلمانوں کی ہے بعض علاقوں میں, وہاں دیکھ کر کے تمنا کرتا ہے کاش کہ ہم مر جاتے. تو ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر تو یہ مصیبت نہیں آئی تھی, لیکن ہمارا عام طور پر جو مسلمان ہے وہ ابھی تک بڑی غفلت میں ہے, بڑی غفلت میں ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے صوبے میں, ہمارے صوبے کے بغل میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں قیامت کی نشانیوں میں ہیں, اور قیامت کی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں, لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہم نے نہیں رکھا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت سے پہلے قیامت کے لیے صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کا خاتمہ خیر پر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس کی موت آنے سے پہلے اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر جو ہم نے سنا ہے اس کے اوپر اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.